السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج جو ہم اس میں پڑھیں گے نظم، اس کا نام ہے بادل کا گیت۔ ٹھیک ہے، بڑی ہی خوبصورت نظم ہے، اور اس میں جو ہے ایک بادل کی زندگی کی کہانی جو ہے وہ بیان کر کے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے یا کسی بھی جاندار چیز کے لیے جو اس کا وطن ہوتا ہے یا جہاں وہ رہتی ہے یا جہاں وہ پائی جاتی ہے، وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور وہ اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور جب وہ چیز یا اس جاندار کو وہاں سے الگ کر دیا جائے تو پھر اس کی زندگی کتنی مشکلات میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہنے کو تو یہ ایک نظم ہے اور اس میں ایک بادل کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ پانی ہے، اصل میں پانی کی پوری سائیکل کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے پانی کہاں سے شروع ہوتا ہے، کتنی شکلیں بدلتا ہے اور پھر کہاں جا کر واپس اپنی اصل حالت میں واپس مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں۔ یعنی پانی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا اصل گھر یا میرا اصل ملک جو تھا وہ کہاں ہے؟ سمندر کی گہرائیوں میں، اور میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، یعنی لہریں، سمندر، پانی سب ایک ہی جگہ جہاں پہ میں رہا کرتا تھا یا جہاں میں رہتا ہوں۔ کبھی سیپیوں میں، کبھی کائیوں میں، یعنی سیپیاں اور کائیاں یہ بھی سمندر ہی کا حصہ ہوتی ہیں۔ سب کو پتہ ہے سیپی کیا چیز ہوتی ہے، اور کائی جو ہوتی ہے وہ سمندر کی سب سے بالکل اندر کی تہہ ہوتی ہے، وہاں پر جو سبز پودے ہوتے ہیں اور پتھروں پہ جو خصوصاً اگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کائی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر ایک دن شوخ تپتی شعاعیں یعنی سورج کی روشنی، سورج کی کرنیں ان پکاریں کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں۔ انہوں نے پکارا کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں۔ پتہ ہے آپ سب کو تارے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان پہ ہوتے ہیں۔ یعنی اس وقت پانی سمندر میں ہے، لیکن اس کو سورج کی شعاؤں نے ایک پکارا اور لالچ دیا کہ آؤ ہمارے ساتھ، ہم آپ کو تارے دکھاتے ہیں۔ اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں، یعنی جب تم یہاں سے باہر نکلو گے تو بہت ہی خوبصورت ہواؤں کے اوپر بیٹھ کر تم بلندیوں کی طرف چلو گے۔ ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، یعنی ستارے دیکھنے کی دھن میں اپنے وطن کو میں نے چھوڑ دیا۔ یعنی میرا اصل وطن، پانی کا اصل وطن کیا تھا؟ سمندر تھا۔ ہواؤں نے شانوں پہ مجھ کو بٹھایا، جیسے ہم ایک چھوٹے بچے کو بڑا کوئی کندھوں پہ بٹھا کر گھمائے پھرائے، اچھالے، سیر کرائے، بالکل اسی طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہواؤں نے مجھ کو اپنے شانوں پہ بٹھا لیا۔ سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا، یعنی پانی سمندر سے اٹھا اور کہاں چھایا؟ پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی، مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی۔ ٹھیک ہے، ایک تیز جھونکا شریر ہوا کا، اس نے کیا کہا اس کو؟ پانی کو، کہ آ ذرا یہ پربت جو ہے یعنی پہاڑ، اس کی چوٹی کو دیکھو۔ کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی، یعنی اس سے آ کر اگر تم لڑ کے اور جیت کے دکھاؤ تو جب میں تمہیں مانوں، یعنی ایک طرح سے چیلنج دیا۔ میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، وہ اکڑا میں گرجا، وہ بپھرا میں کھیلا۔ کیا ہوا؟ ایک مثال بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی طرف لپکا، یعنی جب دو افراد ایک دوسرے سے لڑنے کی خاطر ایک دوسرے کی طرف لپکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تیزی سے پربت کی طرف یعنی پہاڑ کی طرف جب تیزی سے گیا تو ظاہر ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اس نے بھی اس کو کیا کیا؟ دھکیل دیا۔ وہ اکڑا میں گرجا مطلب جب زور سے بادل کی آواز آتی ہے۔ وہ بپھرا یعنی غصہ اس کو آیا، میں کھیلا۔ پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ۔ کھیلوں کا میلہ یعنی کھیل جب بھی ہوتے ہیں آخر کار کھیل ختم ہی ہو جاتے ہیں، جن میں سے دو افراد میں سے یا دو لوگوں میں سے ایک کو فتح ہوتی ہے اور دوسرے کو شکست ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی۔ پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی، یعنی میں اتنی تیزی سے ان سے ٹکرایا اور اسی تیزی کے ساتھ میں واپس پلٹ کر پیچھے کی طرف آیا کہ جیسے پہلوان کسی کو زور سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دے، کہ تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی، یعنی میں آخر کار اس یعنی ٹکرانے کے کھیل سے تنگ آ گیا اور میں میدان کی طرف چلا۔ مجھے لے اڑیں شوخ پریاں ہوا کی، یعنی پھر کیا ہوا؟ جو شوخ ہوا کی پریاں تھیں یعنی ہوا کی جھونکے تھے وہ آہستہ آہستہ مجھے اڑا کر لے گئے۔ میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا،
بلبلانے کو کہتے ہیں درد سے آواز نکالنا. ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا. بجلی کا کوڑا یعنی ایک گرج چمک کے ساتھ میں نے آواز نکالی. ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا، یعنی ایک جگہ سے دوسری طرف، ایک طرف سے دوسری طرف ادھر ادھر گیا. میں لپکا، میں پلٹا، میں گرجا، میں چمکا. ٹھیک ہے. تو جب بادل چھا جاتے ہیں، ابھی بارش نہیں ہوئی ہوتی، تو سم ٹائمز آسمانوں میں یہی حالت ہوتی ہے. کبھی گرج کی آواز آتی ہے، کبھی بجلی کی کوئی چمک دکھائی دیتی ہے. اس کے بعد بارش کا آغاز ہوتا ہے. دھواں بن کے چھایا، دیا بن کے دمکا. یعنی پھر آہستہ آہستہ بادل جو ہیں کبھی کبھی دھوئیں کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں، کبھی کبھی بجلی کی چمک کی وجہ سے دیا بن کے دمکا. کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا. یعنی میں تھکا ہوا بھی تھا، میں اپنے وطن سے بھی دور تھا، لڑائی جھگڑا کر کے بھی میرا برا حال تھا پہاڑوں سے. تو میں تو یعنی ایسی میری کیفیت تھی، لیکن کسی کو کچھ اندازہ نہیں تھا. اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے. آہستہ آہستہ میں زمین کی طرف آ گیا. میں تو رو رہا تھا آنسوؤں سے شدید. میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے. یعنی میں تو رو رہا تھا، لیکن اس پانی کے میرے آنسوؤں کے گرنے کی وجہ سے تو کیا ہو رہا تھا، لوگ مسکرا رہے تھے. یعنی لوگوں میں ایک شادمانی خوشی کی کیفیت تھی، کیونکہ نیچے بارش ہو رہی تھی. یہ کیا راز ہے، ہائے یہ کون جانے. یعنی ایک رو رہا ہے اور دوسرا مسکرا رہا ہے. میرے آنسوؤں سے زمیں دھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے، مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے. اب آگے بتائے گا کہ کیا گتھی. گتھی کہتے ہیں ایک پہیلی کو نہ سمجھ میں آنے والی چیز. ٹھیک ہے.